بس میں شائنہ کو بیٹھا دیکھ کر وہ پریشان ہوئی تھی۔ اگر اسے پتہ ہوتا کہ شائنہ بھی چل رہی ہے تو پہلی فرصت میں انکار کر دیتی۔ شائنہ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکراتی ہاتھ ہلا گئی تھی۔ وہ پریشان ہوئی تھی، کیا یہ شائنہ ہی تھی نا؟ جواباً وہ بھی ہاتھ ہلا گئی تھی۔ آخر مروت بھی تو کسی چیز کا نام تھا نا۔ سارا راستہ ہنستے مسکراتے اور گانا گاتے گزرا تھا، جبکہ وہ دھیمی مسکان سب کو دیکھتی رہی تھی۔ ایک دو بار تو وہ سو بھی گئی تھی، کھڑکی سے سر ٹکائے وہ سو گئی تھی۔ شنام کے ہلانے پر وہ اٹھ گئی تھی، لیکن اسے گھورنا نہیں بھولی تھی۔ سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، دل پرسکون تھا، اور کیا چاہیے تھا اسے؟ گانے سے نہیں آتے تھے، ان کے گھر ٹی وی نہیں تھا، نہ ہی محل میں اس کے کمرے میں کوئی ایسا ویسا انتظام تھا۔ موبائل کا وہ استعمال صرف کال سننے کے لیے کرتی تھی۔ 4 گھنٹوں میں وہ کشمیر پوائنٹ پر پہنچ چکے تھے۔ راستے میں انہوں نے ہیوی لنچ سا کیا تھا اور فریش وغیرہ بھی ہو گئے تھے۔ شائنہ نے ہیر کو چپس کا بڑے سائز والا پیکٹ لے کر دیا تھا۔ اس نے بہت منع کیا، لیکن وہ زبردستی اس کی گود میں رکھتی جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ ہیر نے بے چارگی سے شنام کو دیکھا۔ کھا لو، کنجوسی ہے، آج اگر دل کھولا ہے اس نے تو فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ وہ پیکٹ کھولتا ہوا لاپرواہی سے بولا تھا۔ وہ فقط اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، لیکن دل میں 100 طرح کے خدشات پیدا ہونے لگے تھے۔ تبھی اس کا فون بجا تھا، قیام کا تھا۔ وہ کال پک کرتی مسکراتی تھی۔ جب تک وہ ہوٹل نہیں پہنچے وہ قیام سے باتیں کرتی رہی تھی اور مہرینہ سے بھی باتیں ہوئی تھی۔ آج کا اور کل کا دن، پرسوں انہوں نے رات کو واپس چلے جانا تھا۔ ایک کمرہ 3 لڑکیاں شیئر کر رہی تھی، شائنہ، ہیر اور ایک دوسری لڑکی تھی، ان کی روم میٹ شیزا۔ ہیر تو شائنہ کو دیکھ کر پریشان تھی، کہیں وہ سب کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کر دے۔ اس سے اور امید بھی وہ کیا کر سکتی تھی؟ شائنہ اور شیزا فریش ہو کر باہر نکل گئی تھی۔ اسے بھی کہا تھا شیزا نے، لیکن اسے منع کر دیا کہ وہ تھک گئی ہے۔ اسے زندگی میں پہلی بار اتنا سفر کیا تھا، تھک تو وہ واقعی میں گئی تھی۔ وہ نہا کر بالوں کو سلجھا کر کھڑکی میں کھڑی قدرت کے حسین مناظر سے لطف انداز ہو رہی تھی۔ انہیں کال کرو، انہوں نے کہا بھی تھا انہیں کال کروں انہوں نے کہا بھی تھا کہ پہنچ کر انہیں کال کر دوں۔ موبائل پکڑے وہ بولتی ان کا نمبر پریس کر گئی تھی۔ ٹو ٹو۔ وہ قد آور مرر کے آگے کھڑا بال تولی سے خشک کر رہا تھا۔ جب موبائل بجا تھا، بال اچھے سے خشک کر کے موبائل کی طرف بڑھا تھا۔ وہ اس وقت شرٹ لیس تھا، سفید مضبوط کشادہ سینہ۔ وہ ایک پرکشش مرد تھا۔ موبائل اب بند ہو چکا تھا۔ سارا دن بہت مصروف گزرا تھا۔ اس کی 3 میٹنگ، جلسے پہ دعوت، وہ بے پناہ تھک چکا تھا۔ سردار کافی خادم کافی کا مگ اس کے پاس رکھ کر سر جھکا کر چلا گیا تھا۔ کافی کا مگ پکڑے وہ موبائل اٹھا گیا تھا۔ کال ہسٹری میں سب سے اوپر ہیر کا نمبر دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ پھر کھڑکی میں آتا اس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ وہ جو مایوس ہو چکی تھی، لیٹنے لگی تھی۔ موبائل وائبریٹ کرنے پر وہ جلدی سے فون پکڑ چکی تھی۔ سردار کالنگ لکھا دیکھ کر وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی۔ دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھ کے وہ کال اٹینڈ کر چکی تھی۔ السلام علیکم۔ دھیمے سروں کی سلامتی میلوں دور کھڑے انسان پر پہنچ چکی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ ٹھیک سے پہنچ گئی نا؟ راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی نا؟ وہ مگ گرل میں رکھتا اس سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دھک دھک کرتے دل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مسکرائی تھی۔ جی ٹھیک سے پہنچ گئی ہو، مشکل بھی نہیں ہوئی۔ ابھی ہم پہنچے ہیں تو سوچا آپ کو آگاہ کر دوں۔ میں جانتا تھا ہیر تم آدھے گھنٹے پہلے پہنچ چکی تھی، ابھی گھر پہنچا ہوں تو تم سے بات نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت سویٹ گرل۔ اس کے دلکشی گھمبیر لہجے پر ہیر کے ہاتھوں سے موبائل چھوٹتے بچا تھا۔ آنکھیں بند کر کے وہ وہیں پہنچ چکی تھی جہاں وہ تھے۔ ہیر تم سن رہی ہو؟ وہ کافی کا سپ لیتے وہ بولا تھا۔ جی، وہ بس یہی کہہ سکی۔ فون رکھتا ہوں، تم تھوڑا آرام کرو، پھر ہوٹل کے گارڈن میں گھومو، ساتھ شہنام کو بھی لے لینا، اوکے؟ وہ بھاری آواز میں اس دیوانی لڑکی کو تاکید کر رہا تھا۔ جی، اس نے کہا اور سردار غزان نے فون رکھ دیا۔ دروازے میں کھڑی شائنہ کا وجود جیسے جلتی آنکھ میں جلنے لگا تھا۔ صبر کے گھونٹ پڑتی ہوئی مسکراتی ہوئی اس کی طرف بڑھی تھی۔ ہیر وہ فون تھوڑی نیچے رکھے دھیمی سی مسکان ہونٹوں پہ سجائے انہی لمحوں کو سحر میں تھی جب ان کی نرم آواز کانوں میں رس کھول رہی تھی کہ وہ چونک کر پیچھے مڑی جہاں شائنہ وائٹ سلک کے کھلے ٹراؤزر پہ مہرون گھٹنوں تو کاتی شرٹ پہنے لمبے بالوں کو ہاف باندھے اپنے خوبصورت دلکش چہرے پر مسکان سجائے اسی سے مخاطب تھی۔ ہیر بجائے خوش ہونے کے بجائے پریشان ہوئی تھی، یہ بھلا ایک دم سے کیسے اتنی بدل سکتی تھی؟ آؤ ہم سب نیچے واک پر جا رہے ہیں، چلو گی؟ وہ سے قریب آتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ اس وقت واچ پر 8 کا ہندسہ دیکھ کر وہ حیرت سے بولی تھی، ارے یار ابھی تو مزہ آئے گا، چلو شہنام بھی نیچے ہی ہے۔ وہ اپنا بیگ پکڑتی ہیر سے عجلت میں مخاطب تھی۔ 1 منٹ میں چادر لے لوں؟ چیئر پہ پڑی چادر اٹھا کر وہ خود پر اچھے سے اڑتی اس کے ہم قدم ہوئی تھی۔ ہوٹل بہت خوبصورت تھا۔ وہ ہوٹل کی خوبصورتی دل میں سرائے بنا نہ رہ سکی تھی۔
نیچے لابی میں واقعی سب اسٹوڈنٹ واک کے لیے تیار تھے۔ 2 میل اور فیمیل ٹیچرز ان کے ساتھ جا رہے تھے۔ شہنام 2 لڑکوں کے ساتھ کھڑے باتیں کر رہا تھا جب ہیر کو دیکھ کر ہاتھ ہلا گیا تھا۔ وہ بنا جواباً ہاتھ ہلائے اس کے پاس آ کر رکی تھی۔ آخر سردار غزان کا حکم جو تھا کہ شہنام صدیقی کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ بے مروت عورت، وہ جل کر بولا تھا۔ شٹ اپ، تم سے چھوٹی ہی ہوں، وہ ناک سکوڑ کر بولتی شہنام کو پریشان کر گئی۔ بات سنو، سردار نے مجھے کہا تھا تم بہت معصوم ہو، تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان کے سامنے تمہارے اندر کی خراٹ عورت کہاں چلی جاتی ہے ہاں؟ وہ حیرت سے چلتے ہوئے اس لڑکی سے مخاطب تھا جو ہلکا سا مسکراتے ہوئے سامنے دیکھتی ہوئی چل رہی تھی۔ سردار غزان جھوٹ نہیں بولتے، میں واقعی معصوم سی ہوں، تم خود چالاک ہو اس لیے تمہیں سب چالاک نظر آتے ہیں۔ ساتھ چلتی لڑکی تھوڑی شرارت سے بولتی شہنام کو غصہ چڑھا گئی تھی۔ نہیں رکھوں گا میں خیال تمہارا، وہ بنا کر بولتا 2 قدم آگے ہوا تھا۔ سردار پوچھ لیں گے تم سے، وہ پھر سے شرارت پہ آمدہ تھی۔ پوچھ لے، میں بھی کہہ دوں گا، میرے کان بہرے کر دیے ان کی معصوم چڑیل نے۔ وہ چلا کر بولتا اپنے دوستوں میں شامل ہو چکا تھا۔ ان کی معصوم چڑیل، یہ فکر اسے بہت پسند آیا تھا۔ کاش میں ساری زندگی ان کے ساتھ رہوں، وہ دل میں حسرت لیے بڑبڑائی تھی۔ شیزہ اور ایک دوسری لڑکی کے ساتھ چلتی شائنہ انگاروں پہ لوٹ رہی تھی۔ یہ تم نے میری دنیا مجھ سے چھینی ہے، سزا تو بہت بھیانک ملے گی تمہیں، یاد کرنے کے لیے تمہیں مہلت بھی نہیں ملے گی۔ وہ جلتے دل سے سوچتی اس کی پشت کو نفرت آمیز نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ سب آدھا گھنٹہ گھوم پھر کر واپس آ چکے تھے۔ آتے وقت سب کے ہاتھوں میں کون آئس کریم تھی۔ شہنام کے پاس چاکلیٹ فلیور تھا جبکہ ہیر کے ہاتھ میں اسٹرابری فلیور تھا۔ اسے بہت پسند آیا تھا یہ فلیور، اس لیے اس کے ہاتھ میں 2 آئس کریم تھی۔ پیسے چلتے بونتے شہنام نے ہی دیے تھے۔ جا کر ایک ایک پیسہ سردار صاحب سے لوں گا، کس بھوکی کو میرے ساتھ بھیج دیا ہے، پورے 200 روپے خرچ کرائے میرے۔ وہ جل کر بول رہا تھا جبکہ وہ بنا اس کی بات پر کان دھرے مسکراتی ہوئی باری باری دونوں آئس کریم کی بائٹ لے رہی تھی۔ شائنہ نے اچانک ہی پیچھے سے اسے دھکا مارا تھا اور وہ جو اپنے دھیان میں تھی دھکے کے لیے تیار نہیں تھی، سنبھل نہیں سکی اور لہرا کر گری تھی۔ دونوں آدھی آدھی کھائی آئس کریم نیچے گھاس پر گر گئی تھی۔ اوہ سوری، مجھے پیچھے سے دھکا لگا اور میں تم پر گر گئی، تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اسے اٹھاتے ہوئے پریشانی سے بولی تھی۔ نہیں چوٹ نہیں لگی، ٹھیک ہوں میں، کھڑی ہو کر کپڑے جھاڑتی ہوئی بولی۔ مجھے افسوس ہے تمہاری آئس کریم گر گئی۔ شائنہ کو افسوس ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، میرے نصیب میں اتنی کھانی لکھی تھی، وہ ہلکی سی مسکان سے بولتی آگے بڑھ گئی تھی جبکہ شہنام تھوڑا اس سے آگے تھا، ایک لڑکی کے ساتھ بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ شائنہ نے مسکراتی نظر سے اس کی آئس کریم کو ملامت ہوتے دیکھا تھا۔ شہنام تمہاری نظر بہت بری ہے، میری دونوں آئس کریم نیچے گر گئی ہے۔ اس کے ہم قدم ہوتی وہ مایوسی سے بولی تھی۔ شہنام نے اپنی آئس کریم اس کی طرف بڑھا دی۔ بنا اس لڑکی سے نظریں ہٹائے جھوٹی نہیں کھاتی میں، وہ سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھ گئی جبکہ وہ اس لڑکی کے سامنے شرمندہ ہو گیا تھا۔ وہ غصے سے دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ اسے لا کر میں نے غلطی کی ہے، لیکن اگر اسے نہ لاتا تو لاٹ صاحب نے مجھے کون سا آنے دینا تھا۔ وہ غصے سے کھول کر رہ گیا تھا۔ یہ ایک بہت خوبصورت جگہ تھی جس کے نام سے وہ انجان ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ سفید سوٹ میں تھا، حالانکہ سوٹ اسے ذرا پسند نہیں تھے، لیکن اس وقت وہ سفید سوٹ میں ہی تھا۔ آسمان نیلا تھا لیکن کہیں کہیں سفید بادلوں کے ٹکڑے بھی اڑ رہے تھے۔ بہت ہی پرسکون جگہ تھی۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے اچانک رکا تھا۔ بہتے جھرنے کے پاس اس کی طرف پش کیے ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ بے ساختہ اس لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ اے کون ہو تم اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بھاری آواز میں پش کیے بیٹھی لڑکی سے مخاطب تھا۔ پش کیے بیٹھی لڑکی اچانک اس کی طرف مڑی تھی۔ وہ لڑکی بھی سفید ریشمی سوٹ میں تھی، سفید چادر سر پہ لیے اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی جبکہ وہ ساکت رہ گیا۔ ہیر، وہ پریشان ہوا بیٹھا تھا، اس کی آنکھوں سے لہو بہہ رہا تھا لیکن اس کے ہونٹ تو مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے۔ وہ اس کی طرف پریشانی سے بڑھا تھا لیکن خاموش بہتا جھرنا اچانک ہی اوپر اچھلا تھا، اس کے وجود کو ساتھ بہہ لے گیا تھا۔ ہیر، وہ دل خراش چیخ سے چیختا اٹھ بیٹھا تھا، شرٹ کے بغیر سینہ پسینے سے تر ہو چکا تھا۔ مدھم روشنی میں بیڈ پہ بیٹھا وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ نہیں، اب اسے کچھ نہیں ہوگا۔ خود کو کمپوز کرتا فون کو جھپٹ کر شہنام کا نمبر ملا چکا تھا۔ رات کے 3 کا وقت تھا۔ 4-5 بیل پر اس کا فون ریسیو ہو چکا تھا۔ ہیر کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اس کا خیال رکھ رہے ہو یا نہیں؟ وہ فون ریسیو ہوتے ہی تیز تیز لہجے میں بولے گیا تھا۔ شہنام حیرت سے فون کو دیکھا۔ سردار صاحب، رات کے 3 کا وقت ہے اور وہ معصوم چڑیل کب کی سو چکی ہے۔ آپ کو بڑا خیال رہتا ہے اس خرانڈ عورت کا، کبھی میرے لیے تو فکر مندی کا اظہار نہیں کیا آپ نے۔
شٹ اپ ایڈیٹ مین، وہ تھیکے لہجے میں بولا تھا جب سردار کی غضبناک آواز پر اس کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ تمیز سے بات کرو، اس کے بارے میں شرم آنی چاہیے تمہیں اس معصوم لڑکی کے لیے ایسے الفاظ یوز کرتے ہوئے۔ وہ اس پر غصے سے برس رہا تھا۔ شنام حیران و پریشان ہوا تھا۔ جی معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ کو اس وقت اس معصوم لڑکی کی حیرت کیوں مطلوب تھی؟ وہ اب کی دفعہ ناک چڑھاتا ہوا نرم لیکن غزیلے لہجے میں مخاطب تھا۔ ہیر کا خیال رکھنا، کہتے اس نے فون رکھ دیا تھا۔ گہری سانس لیتا وہ شیشے کا ڈور کو دھکیل کر کھلی سی بالکنی میں آ چکا تھا۔ اس لڑکی کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سچے خواب ہی آئے۔ کیا کچھ ہونے والا ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، میں بس ایسے ہی دھیان اس کی طرف تھا تو خواب میں چلی آئی شاید۔ خود کو ریلیکس کرتا وہ دونوں ہاتھ باؤنڈری پہ جماتا سامنے گہرے اندھیرے میں ڈوبے گھنے جنگل کو دیکھنے لگا تھا۔ پھر اچانک کی نظریں اپنے ہاتھ کی پشت پر پڑی جہاں اس کے نرم ہونٹوں کا لمس ابھی بھی پھر سے محسوس ہوا تھا۔ آج کا سارا دن انہوں نے گھومنے پھرنے میں گزارا تھا۔ وہ کافی خوش تھی۔ یہاں کافی ٹھنڈ تھی تو اس نے سویٹر اور میرون بھاری شال خود پر اچھے سے اوڑھے رکھی تھی۔ پورا وجود اس بھاری چادر میں محیط سا تھا۔ شہنام اور اس میں کافی دوستی ہو چکی تھی۔ شہنام ویسے تو بہت کنجوس تھا لیکن اس نے کسی بھی کھانے والی چیز کا بل اسے نہیں دینے دیا تھا۔ وہ جھنجھلا جاتی تھی لیکن وہ کون سا اس کی سنتا تھا۔ یہ ایک کافی رش والا بازار تھا۔ سب اسٹوڈنٹ ڈولیاں بنائے کچھ نہ کچھ لے رہے تھے اپنے پیاروں کے لیے۔ وہ آئس کریم والا کپ پکڑے غور سے ہر چیز کو دیکھ رہی تھی۔ خیام کے لیے بھاری گرے شال، ایک سنہری خوبصورت پین، بحرینہ کے لیے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا لے، اور نہ ہی مہدیہ کے لیے۔ ان دونوں کی پسند کا اسے کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ چلتی ہوئی ایک دم سے رکی تھی جہاں مردانہ ورائٹی کی شاپ میں شہنام اور بہت سے لڑکے لڑکیاں گھوم پھر رہے تھے۔ وہ بھی شیشے کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر چلی آئی تھی۔ باہر کی نسبت اندر کا ماحول کافی گرم تھا جو جسم کو بہت بھلا لگا تھا۔ وہ ایسی ہی دیکھتی رہی جبکہ شہنام اسے مشکوک نظروں سے گھورتا رہا تھا۔ شائنہ بھی اسی شاپ میں چلی آئی تھی، ساتھ 3-4 لڑکیاں بھی تھیں۔ جیولی اسٹال میں بلیک کلر کی ایک رنگ اسے بہت پسند آئی تھی۔ بلیک بڑا سا اسٹون رنگ پر لگا اس کی شان بڑھا رہا تھا۔ باقی سلور کا ایک باریک سا ڈیزائن کیا ہوا تھا۔ اسے وہ رنگ دیکھ کر نہ جانے کیوں سفید مضبوط ہاتھ یاد آئے تھے۔ شہادت کی انگلی پر ایک سنہری کلر کا چھلا اس نے ہمیشہ ان کے ہاتھوں پر دیکھا تھا۔ رنگ پکڑ کر وہ تصور میں ان کے ہاتھ دیکھتی زیر لب مسکرائی تھی۔ یہ کہیں تم میرے لیے تو نہیں لے رہی؟ وہ خفی سے رنگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا جس پر وہ غصے سے دیکھتی سر جھٹک کر رہ گئی تھی۔ اتنی خوش فہمی بھی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، وہ غصے سے بولی تھی۔ چلاک عورت، وہ بڑبڑایا تھا۔ ایک ہاتھ سے رینگنگ تھامے وہ دوسرے میں کافی کا سپ لیتے وہ مین انٹرسٹ سے داخل ہوتی شخصیت کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ جامنی رنگ کا سوٹ، بلیک سینڈل، دوپٹہ آدھے سر پر ٹکائے وہ ڈرتی ڈرتی اندر آ رہی تھی۔ ہال میں بیٹھی نوشین ایک دم سے اسے دیکھتی کھڑی ہوئی تھی، پھر بھاگ کر بیٹی کے گلے سے لگی تھی۔ میرینا، یہ تم ہو میری بچی؟ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے؟ کتنی کمزور ہو چکی ہو؟ اس کا ماتھا سر پر چومتی وہ ممتا کے بھرپور لہجے سے لیے بولی تھی۔ ان کے ہاتھ تھامتی وہ مسکراتی دوبارہ ماں کے شفیق سینے سے لگی تھی۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی اس گھر میں آنے کی؟ سعید خانم سیڑھیاں اترتے درست لہجے میں اس پر برسے تھے۔ داور بھی شرٹ کے بٹن بند کرتا اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ شرمین، مہدیہ، سفینہ، صفا سب ہال میں آ چکے تھے۔ کیوں نہ آؤں، یہ میرا بھی گھر ہے اور روز آیا کروں گی۔ اتنے دن اس لیے نہیں آئی کہ میں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لینا چاہتی تھی، ورنہ مجھے کون نکال سکتا ہے یہاں سے؟ وہ ان کے قریب آتی لاپرواہی سے شانے اچکاتی ہوئی بولی تھی، انداز میں کوئی ڈر ور نہیں تھا۔ داور اس کے قریب آیا تھا۔ بابا کے آگے زبان چلاتی ہو، شرم نہیں آتی؟ اس سے قریب آتا وہ پھنکا رہا تھا، زبان کہاں چلا رہی ہوں، ان کی بات کا جواب دیا اور تم میرے معاملے سے 100 فٹ کی دوری پہ رہا کرو۔ وہ بھی اس بار خاصے غصے سے بولی تھی۔ اوپر کھڑا وجود آرام سے کافی کے گھونٹ بھرتا نیچے دیکھ رہا تھا، چہرے کے عضلات سنجیدگی میں ڈھلے ہوئے تھے۔ کیوں دل بھر گیا اس کنگلے شوہر سے؟ آ گئی اپنی اوقات میں، چلی آئی اپنی اصلی ٹھکانے پر؟ داور استحائی لہجے میں بولتا تن سے ہنسا تھا۔ میرینا نے ہونٹ بیچ کر خاموش کھڑے ماں باپ کو دیکھا تھا۔ دل کیوں بھرے گا، شوہر ہے وہ میرا، شادی ہوئی تھی میری سے، اور کنگلا وہ نہیں تم ہو جس کا دل نہایت غریب اور قداور سے بھرا پڑا ہے۔ وہ داور کو دیکھتی جواباً اس سے اونچی آواز میں چیخی تھی۔ جب غصے سے داور نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، مار دیتا اس کے چہرے پر اگر مضبوط ہاتھ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ نہ لیا ہوتا۔ داور نے پریشانی سے سردار کو دیکھا اور جبکہ میرینا نے دھندلائی نظروں سے انہیں دیکھا۔ سفید سرخ چہرہ بے انتہا سنجیدہ۔ اگلے پل داور زمین پر بے یقین سا پڑا ہوا تھا۔
تمہاری ہمت کیسی ہوئی بہن پر ہاتھ اٹھانے کی، اور تم نے سوچ کیسے لیا کہ تم سردار غزان کے ہوتے ہوئے میرینا پہ ہاتھ اٹھا سکو گے؟ میں تمہیں جان سے مار دوں گا، کم ہمت انسان۔ اس کا گریبان سختی سے جگڑے ہوئے سرد لہجے میں اس پر پھنکار رہا تھا۔ داور کی تو سٹی ہی گم ہو چکی تھی۔ نوشین نے ہول کر غزان کو دیکھا، اور جو پھر سے ان کے بیٹے کو نیچے پٹک چکا تھا۔ سردار غزان، معاف کر دیں اسے، آئندہ ہی ایسی حرکت نہیں کرے گا، بس اس بار اسے بخش دیں۔ ماں تھی، اکلوتے بیٹے کے منہ سے لہو چھوٹتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکی تھی، جبکہ سعید خانم ہاتھ پشت پر باندھے سنجیدگی بھری نظروں سے بھتیجے کو دیکھ رہے تھے۔ بولے کچھ نہیں، نہ ہی آگے بڑھے تھے۔ اگر اگلی بار اس نے کسی پر ہاتھ اٹھایا تو پھر وہ ہاتھ اس کے تن سے علیحدہ کرنے میں مجھے ذرا دکھ نہیں ہوگا۔ تائی جان، آپ سمجھا لیجیے گا اسے۔ میرینا، تم آؤ بیٹھو۔ کس کے ساتھ آئی تھی؟ تائی سے مخاطب ہو کر اب وہ میرینا سے شفقت سے پیش آ رہا تھا۔ وہ جو داور کی بے عزتی اور کٹ پر خوش ہو رہی تھی، سردار کے شفقت بھرے لہجے پہ سرشار سی ہوتی ان کے ساتھ آگے بڑھنے لگی تھی۔ سعید خانم باہر بیٹھک میں چلے گئے تھے۔ مہدیہ اچانک ہی بہن کے گلے لگتی نم آنکھوں سے مسکراتی۔ سردار بھائی، کیا اب میرینا یہاں آ سکتی ہے؟ وہ میرینا کے لیے پانی لینے جاتی رک کر ان سے پوچھ رہی تھی۔ اسے جواباً سر ہلا دیا تھا۔ میرینا کے گرد ساری لڑکیاں بیٹھ چکی تھی۔ میرینا قیام کے ساتھ آئی ہو؟ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھتا اچانک ہی یاد آنے پر پھر سے پوچھنے لگا تھا۔ جی سردار، وہ اکیڈمی جاتے ہیں، مجھے یہاں اتار گیا تھا۔ وہ پانی کا گلاس پکڑتی ان کو جواب دینے لگی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا کہ ابھی اسے آؤٹ آف کنٹری میٹنگ کے سلسلے میں جانا تھا۔ سردار غزان، آج اس کی سب کی اور مار کا بدلہ تم سے بہت بھیانک لوں گا، دیکھنا تم۔ سردار کی پشت کو دیکھتا ہوا نفرت سے بڑبڑایا تھا۔ میرینا کے لیے 2 خوبصورت نازک سی چپلیں اور ایک خوبصورت لانگ اوپن اسکن سویٹر لے چکی تھی۔ سویٹر بہت مہنگا اور نفاست سے بنایا گیا تھا، جس کے سوراخوں میں کالے بڑے بڑے موتی پروئے ہوئے تھے۔ سویٹر وہ لے چکی تھی اپنی بھابھی کے لیے۔ مہدیہ کے لیے اس نے وہاں کی روایتی جولی لی تھی۔ اے لڑکی، سب کے لیے کچھ نہ کچھ لے لیا، اپنے لیے بھی لے لو، کل ہم نے چلے جانا ہے۔ وہ اچانک ہی کہیں پیچھے سے آتا ایک دم سے بولتا اسے ڈرا گیا تھا۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کر اس نے لمبے سے لڑکے کو گھورا تھا۔ ایسا کون ایک دم سے بات کرتا ہے؟ وہ غصے ہوئی تھی اس پر۔ چلو جلدی، سب لوگ آج وادی نیل کی سیر پر جا رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولتا آگے بڑھا تھا۔ وہ بھی شاپرز کو مضبوطی سے ہاتھوں میں تھامے اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ سامان واپس ہوٹل میں رکھ کر لنچ کرتے ہوئے اپنے اگلے ٹھکانے کی طرف نکل چکے تھے۔ شائنہ نے بس میں بیٹھتے ہیر کو دیکھا، جو شنام کی باتوں پہ دھیما دھیما ہنس رہی تھی۔ نیلی سفید بٹنوں والی جرسی پہنے، نیلے ہی جاگرز پہنے وہ پہلی والی ہیر سے بہت مختلف لگتی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس نے کسی کو میسج کیا تھا۔ مطمئن ہوتی وہ سیٹ سے سر ٹکا کر باہر کے دلکش مناظر دیکھنے لگی تھی۔ تم بہت کم کھاتی ہو، شنام نے اسے ٹوکا تھا، جو تھوڑا سا کھا کے ہی ہمیشہ پرے ہو جایا کرتی تھی۔ زیادہ کھانا چاہتی ہوں لیکن کھا نہیں پاتی، شاید مجھے اتنے ہی کھانے کی عادت ہو چکی ہے، زیادہ اب مجھ سے ہضم بھی نہیں ہوتا۔ وہ سنجیدگی سے بولی تھی۔ شنام کو سمجھ تو کچھ نہیں آیا تھا، لیکن سر ہلا دیا۔ چلو، کہہ رہی ہے تو ٹھیک کہہ رہی ہوگی۔ واہ، کتنا پیارا منظر ہے نا، چاروں طرف ہرا بھرا جنگل، دور بہتا جھرنا، پرندوں کی دلفریب بولیاں، رنگ برنگے پھول۔ بہت سی لڑکیاں جھولوں کی طرف بھاگی تھی۔ وہ بھی ایک جھولے پر اشتیاق سے بیٹھ چکی تھی۔ میں تمہیں جھولا دیتی ہوں، شیزا اچانک ہی پیچھے سے بولی تھی۔ ہیر نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ پرجوش سی جھولا لینے کے لیے تیار تھی۔ لڑکے سب فٹ بال کھیل رہے تھے۔ شہنام سب سے آگے دوسرے لڑکوں کو پیچھے بھگا رہا تھا، اور ہاں، ان کی گالیاں بھی کھا رہا تھا کہ وہ ان کو باری ہی نہیں دے رہا تھا۔ شیزا نے پہلے تو آہستہ آہستہ اسے جھولا دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ بہت تیز کر دیا۔ ہیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ شیزا پلیز، آہستہ، میں گر جاؤں گی۔ لوہے کی زنجیروں کو مضبوطی سے تھامتی وہ کانپتی آواز میں بولی تھی۔ ارے یار، آہستہ کا مزہ وہ کہاں جو تیز جھولا لینے میں ہے۔ کہتے اس نے اسے پیچھے سے زور سے جھولا دیا۔ جھولا بہت دور تک گیا۔ اس کے دھکا دینے سے وہ خود کو بیلنس نہیں کر سکی تھی، جس کے نتیجے میں دل خراش چیخ سارے سبزے میں گونجی تھی اور ایک دم سے منہ کے بل نیچے گری تھی۔ ہاں ہاں ہاں، بہت سی لڑکیوں کے کہکمے بے وقت وادی میں گونجے تھے۔ وہ سبکی سے ایک دم سے نیچے سے اٹھی تھی۔ چوٹ لگی تھی لیکن محسوس نہیں ہونے دیا کسی کو، لیکن شکایتی نظروں سے شیزا کو دیکھتی اپنی طرف آتے شہنام کی طرف چلی گئی تھی۔ شیزا نے مسکرا کر دور جھولا لیتی لڑکی کو دیکھا، جس نے جواباً وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ ہی، تم ٹھیک ہو؟ چوٹ تو نہیں لگی کہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، دھیمے بھرے لہجے میں کہتی ہوئے دور بہتی ندی کی طرف چلی گئی۔ سب ٹیچر ایک طرف بیٹھے کوکیز انجوائے کر رہے تھے۔ شنام کو اس کے دوست دوبارہ سے کھینچ کر کھیل میں شامل کر چکے تھے۔ ندی کافی دور تھی اور ارد گرد جھاڑیاں بھی بہت تھیں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر چوٹ شدید تھی، آنسو بھی گالوں پہ لڑک آئے تھے۔
मैं इन जैसी नहीं बन सकती कि हमेशा मेरा मजाक ही उड़ाएंगे। नदी के किनारे बैठी लड़की दिलगरफ्ती से सोचती, पानी हाथों के प्यालों में लेती, मुंह धोने लगी थी कि गालों पे खुश मिट्टी लग चुकी थी, कपड़ों पर भी लगी हुई थी। वो हाथ गीला करती कपड़े साफ करने लगी, स्वेटर उतार कर वो कोहनियों तक बाजू धोने लगी थी। पानी यह ठंडा था, लेकिन इसकी कोहनी पे गिरने से रगड़ लगी थी, जिसकी वजह से जगह पर जलन सी हो रही थी। बहते सफ़ेद पानी को देखती, वो यहाँ नहीं कहीं और ही पहुँच चुकी थी। जब इसके माँ बाप ज़िंदा थे, वो 8 साल की थी, वो बहुत खुश रहती थी। अपने बाबा की वो परी हुआ करती थी, तो माँ की रानी, बेटी ताई की दुलारी, चचा की शहज़ादी। कैसे अल्लाह ने एक-एक करके सबको अपने पास बुलाकर इसे तन्हा कर दिया था। लेकिन अगर अल्लाह अगर कुछ लेता है तो देता भी तो है, इसे भी तो अल्लाह ने दिया। वो कब किसी से नाइंसाफ़ी करता है? बेशक वो जो करता है बेहतरीन करता है। काश मैं भी इनके साथ इस जहाँ में चली जाती तो कितना अच्छा होता ना। बाजू घुटनों के गिर्द बांधे वो सोच रही थी। शाम का नीलो अंधेरा सा हर सिन फैलने लगा था। वो काफ़ी देर इस पुरसुकून जगह बैठी रही। यहाँ से वो सब नज़र नहीं आते थे, लेकिन इनकी आवाज़ें कुछ देर पहले आ रही थी, जो कि अब नहीं आ रही थी। वो कुछ सोचती अचानक ही पीछे पलटी थी और फिर वो भागी थी। वो धक से रह गई, सर पर धमाके से होने लगे थे। कुछ देर पहले जो जगह सब स्टूडेंट से भरी, मुख्तलिफ बोलियों से माहौल गर्मा गर्मा था, अब वो जगह पुरसुकून थी। शहनाम शहनाम वो चिल्लाती भागती हुई आगे बढ़ने लगी थी। जब वो रुकी थी, अचानक ही कहीं से 3 मोटे सांड इसके सामने आ रुके थे। वो खौफ से अपनी जगह थमी थी। इन तीनों की गलीज़ नज़रें इसके छुपे वजूद का जायज़ा लेने लगी थी। सूखी हलक को तर्क करती वो वहाँ से जाने लगी, जब एक ने लपक कर इसकी कलाई पकड़ी थी। हीर का वजूद साकित हुआ था खौफ और वहशत से। कहाँ जाने की तैयारी प्रिंसेस? एक जो इनसे ज़रा पतला था इसके करीब आता बहके से अंदाज में बोला था। हीर को कोटे का वो दिलखराश मंजर याद आया था, जब वो वहशी इंसान इस पर अपना कब्जा करना चाहता था। शहनाम वो अपनी पूरी ताकत सिर्फ सर्व करती हुई चिल्लाई थी। हाँ हाँ हाँ, जवाबन वो तीनों हंसे थे। हीर के खौफ से रोंगटे खड़े हो चुके थे। टांगे जिस्म का बोझ सहने से इनकारी थे। सरदार वो इनसे बातें छुड़ाती पीछे की तरफ भागी थी। पकड़ो इसे और बेहोश करके जल्दी से निकलते हैं, कहीं वो लोग यहाँ पहुँच न जाएं। इनमें से एक हीर के पीछे भागता हुआ बोला था। भागने की प्रैक्टिस हीर ने खूब दिखाई थी। वो बहुत तेज़ी से दुखते पैर से भाग रही थी कि वो इस बहती नदी के पास पहुंच चुकी थी, जिसका शफाफ ठंडा पानी पता नहीं कहाँ से कहाँ जा रहा था। उसकी चादर खींचकर इसे नीचे गिरा चुके थे। तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता मुझे जाने दो। वो कांपते हाथ जोड़ती शिद्दत से रोती हुई चिल्लाई थी। बेहोश करो इसे, टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी हरी अप। वही आदमी फिर से बोला था। हिंद ने दहशत से इस आदमी को देखा। आंखें से बहता पानी खौफ से एकदम साकित हुआ था। यार क्या मासूमियत से दिखती है, इसे तो मैं 3-4 दिन अपने पास रखकर अगले जहाँ पहुँचाऊँगा। इनमें से मोटा आदमी इसे ललचाई नज़रों से देखता, खबासत से बोलता, हीर को पत्थर कर गया था। मुठियाँ ज़मीन पर मजबूती से जमाती एकदम से उठती। वही सफाई शफाफ पानी में बना इन्हें कुछ भी करने का मौका दिए इस पत्थरों की बनी नदी में कूद गई थी। वो तीनों हकदक खड़े रह गए। इन्हें कहाँ इस छुई मुई लड़की पे ये तवक्को थी। ब्राउन जीन्स पर ब्लैक शर्ट, कोहनियों तक स्लीव्स मोड़ रखी थी। कसरती जिस्म, दराज कद में वो अपने रफ से हुलिये में जानलेवा लग रहा था। 2 उंगलियों पे सिगार पकड़े हुए शीशे की बड़ी सी वॉल के आगे खड़ा था। आज वो आउट ऑफ सिटी गया था। अभी कुछ देर पहले ही आया था, तो हीर से बात नहीं हो सकी थी। दिल अचानक ही एकदम से घबरा गया था। वो मोबाइल के लिए इधर-उधर नज़र दौड़ाने लगा। इसकी अचानक नज़र शीशे के ब्लू चकोर नुमा मेज़ पर पड़ी थी, जहाँ एक नीले कलर की नोटबुक काफ़ी दिनों से पड़ी हुई थी। वो हीर का फ़ोल्डर था, जो इसने इसे देने का ख़्याल ही नहीं आया था। मोबाइल से ध्यान हटा, कदम बेसाख्ता इसकी नीली डायरी की तरफ बढ़े थे। सिगार एश ट्रे में फेंकता वो भारी फ़ोल्डर उठाकर शीशे के वॉल के पास आकर खड़ा हुआ था। पहला सफ़ा खोला था, जहाँ बड़े बड़े हुरूफ में हीर रज़ा लिखा हुआ था। नाम के नीचे छोटा सा फूल बनाया गया था कार्बन पेंसिल से। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया था। दूसरा सफ़ा पलटा गया था। है एक ऐसा शख्स जो सुबह की ठंडी हवा जैसा है, गर्म दोपहर में ठंडी फुहार जैसा है, काली सियाह रात में चमकते सितारों जैसा है, वो इतर की दिलफरेब महक जैसा है एक ऐसा शख्स जो गैरों में अपने जैसा है। बहुत ही खूबसूरत लिखाई में ये लाइनें नीली रोशनाई से लिखी गई थी कि वो ठिठक सा गया था। होंठ पीछे वो अगला सफ़ा पलट चुका था। उफ़, क्या कोई है इन जैसा? अगले वर्क में सिर्फ एक यही छोटी सी लाइन लिखी गई थी
کیا کسی کو بلیک کلر اتنا سوٹ کرتا ہے جتنا انہیں سوٹ کرتا ہے؟ یقیناً نہیں، بلیک کلر تو جیسے بنا ہی ان کے لیے ہے۔ وہ ساکت سا یہ الفاظ پڑھ پایا تھا، نظر اپنی بلیک شرٹ پر بے ساختہ گئی تھی۔ سختی سے ہونٹ پہ وہ ساکت رہ گیا تھا۔ اگلا صفحہ ہوا سے خود بخود اڑ کر کھل چکا تھا۔ ہیر خزان تیمور، چھوٹا سا نام لکھا ہوا تھا، بہت ہی پیاری ہینڈ رائٹنگ میں، آگے چھوٹا سا پھول بنا کر اس میں کلر کیا گیا تھا۔ اس کے سر پر دھماکہ سا ہوا تھا، فولڈر اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا۔ اوپر والا گریبان لرزتی انگلیوں سے کھولتا ہوا گہرے گہرے سانس لینے لگا تھا۔ خاموش ساکت فضا میں ایک دم سے فون کا شور بہت بجا تھا۔ خود کو کمپوز کرتا ہوا لگاتار بجتے فون کی طرف تیز قدموں سے بڑھا تھا۔ اسکرین پر شہنام کالنگ لکھا آ رہا تھا۔